الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أو قال الله تبارك وتعالى وقال تعالى في موضع آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير معزز سامعین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بے پناہ احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے گنہگاروں کو جن کی زبان بھی گندی جن کے کان بھی گندے ہیں پاک نبی کی پاک سیرت کو بیان کرنے اور سننے کی اللہ نے توفیق و رحمت فرمائی دعا کرے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم اپنی زندگی کو لگانے کی توفیق و رحمت فرمائیں حضرت مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے بے شمار فائدے ہیں ان میں سے 4 فائدوں کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے یوں تو بے شمار فائدے ہیں ان گنت فائدے ہیں اپنی زندگی میں ہمیں نمونہ تو حضور کو بنانا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة کہ آئیڈیل اپنی زندگی کو کس طرح بنانا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیج کر ان کی ساری زندگی کو محفوظ رکھا ہے دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے نہ کوئی ایسا ہوا نہ ہوگا
کہ جس کے پیدائش سے پہلے کے واقعات، پیدا ہونے کے بعد کی چیزیں، اور جن کے اسفار، جن کے سفر، اور جن کو دودھ کس نے پلایا، کتنے سال کس گاؤں میں تھے، یہاں تک کہ ان کی آل اولاد کا ناموں کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، آپ نے جو جو کام کیے ہیں، ساری کی ساری چیزیں اللہ نے حضور کی محفوظ رکھا ہے۔ ان کے علاوہ کوئی ایسا بندہ کو نہیں ملے گا کہ جس کی ساری زندگی محفوظ ہو۔ بچپن کے واقعات کیا کہا، کس موقع پر کیا کہا، عرب مکے میں تھے تو کیا آپ نے کیا کیا کام کیے، نبوت سے پہلے کے واقعات، نبوت کے بعد کے واقعات، غزوے کے واقعات اور غزوے میں سفر، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس جانور پر سواری کی، کس کس جو ہے اونٹنی پر سواری کی، کون سے خچر پر سواری کی اور کون سے گدھے پر سواری کی، ان کے ناموں تک محفوظ ہے۔ تو میں بچپن میں سائیکل مارے نہیں مارے، سائیکل کے نام کتنے سائیکل بدلے، کیا تم معلوم یاد ہے؟ تم نہ چاہتی تو لوگوں کو کیا یاد رہے گا؟ ارے بات صحیح، سمجھ، سائیکل نہیں ماری کی، تب وہ زمانے میں گاڑیاں سب کہاں تھے بھائی؟ سائیکل مارتے، 5 روپے لے جاتے، 8 روپے لے جاتے، گھر سے امی سے لے جاتے، سائیکل کے مار گر کو گڑ گئے چھلے کو آتے، گھر میں بھی مار کھاتے، پورے شریف اجاں بیٹھی ہیں، منڈی بھی ہلا رہی نہیں، کیوں تو انہوں مارے اتنی سائیکل میں کو سے کہ زمانے کی 1000 سال کی برا بات بول رہا ہوں، تمہارے ہمارے بچپن کی بات بول رہا ہوں۔ ارے سائیکل مارے نہیں مارے بھائی، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، ذرا سمجھو، میں سائیکل کا واقعات نہ ہے، آگے میں کچھ کہنے کا میرا پلان ہے، کوئی کچھ ہے، وہ میں سمجھانے کے لیے پہلے بول رہا ہوں، تمہید بان رہا ہوں۔ کتنے سائیکل تم مارے، کوسی سائیکل کتنے بدلے یاد ہے کیا؟ یاد تو نہیں ہے۔ کتنا زمانہ گزرا ہمارا تمہارا، کسی کا 30 سال، کسی کا 40 سال، کسی کا 25، کسی کا 50 سال، وہ نام یاد نہیں ہے۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے جانور پر، ارے جانور اونٹنی تو اونٹنی ہوا کرتی ہے، لیکن اونٹنی کے ناموں تک آج بھی اللہ نے محفوظ رکھا، قصوہ، جدع، فلاں فلاں فلاں، اونٹنی کے ناموں تک آج بھی محفوظ ہے۔ آپ نے خچر پر سواری کیا، غالباً سے دلدل، وہ خچر ایک مرد خیبر جہاں یہودیوں کو شکست ملی تھی حضور کے زمانے میں، ان بدبختوں نے جو شرارت کی، بولتی نا جنم کیا تک جنازے تک، آج بھی وہ شرارت ہی کی حالت میں وہ جہنم کو جائیں گے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، یاد رکھو۔ پکے جھوٹے اور غلط باتیں مشہور کرنے میں وہ قوم آج اس زمانے میں مشہور تھی، آج بھی مشہور ہے۔ جب سامان مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا تھا، ایک خچر آیا، ایک جانور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا اور کچھ کہنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زبان سے جو نکلا، جو باتیں کیا، اللہ نے اپنے نبی کو سمجھا دیا کہ حضور کا معجزہ، جانوروں کی بولی تک آپ جانتے تھے، اللہ نے سکھایا تھا، سمجھتے تھے آپ، اس لیے کہ جانوروں کے بھی نبی آپ ہیں، وہ جانور بھی جانتے تھے کہ یہ ہمارے آقا، یہ نبی ہے۔
اللہ اکبر و کبیرہ. اور جانور آقا کے سامنے آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت کے سلسلے میں آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اسی طرح میری نسل میں میرے آبا و اجداد پر انبیاء نے سواری فرمائی، اپنی نسل میں میں تنہا ہوں، میری نسل آگے نہیں ہے، میں اپنی نسل میں اکلوتا، آپ نبیوں میں آخری نبی، اس لیے میری خواہش ہے آپ اپنی خدمت کے لیے مجھے قبول فرما لیجئے. کون بول رہا ہے؟ جانور بول رہا ہے. آپ اکیلے آخری نبی اور میں اپنی نسلوں میں آخری ہوں، مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے. جانوروں کے ناموں تک محفوظ اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے. آپ کی بیویوں کے نام جو ہماری مائیں ہیں ان کے نام محفوظ، ان کی زندگیاں محفوظ، حضور کی آل اولاد کے نام محفوظ. یہ کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ رہتی دنیا تک کے لیے اللہ نے ہمارے تمہارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا ہے کہ تاکہ ساری کی ساری دنیا کے لوگ حضور کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی ویسے بنائیں. اس لیے اللہ نے محفوظ رکھا ہے. شادی کے طریقے محفوظ ہیں، آل اولاد کی تربیت وہ محفوظ ہے. جب فاتح ہوئے وہ کار طریقہ آج بھی محفوظ ہے. حضور کے اقوال محفوظ ہیں. کسی نے کسی صحابی سے کہا حضور کی حق بات لکھ لیا نہ کرو، ہو سکتا ہے بشری تقاضے میں کچھ کہہ دے. حضور کو جب معلوم ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تمام الفاظ لکھو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری زبان سے کبھی بھی ناحق الفاظ نکلیں گے نہیں. غصے میں ہمیں کیا تو بولتی، میں غصے میں بولا بھی حضور غصے میں بولیں گے تو حق بولیں گے، خوشی میں بولے تو حق بولے، غم سوار ہوا تب بھی حق بولے. اللہ نے وسعت دی تب بھی حق کہا، اللہ نے وسعت سے تھوڑا دور رکھا تب بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کہا. اس میں دو رائے ہے ہی نہیں. سنتوں کے عمل کرنے کے بہت سارے فائدے، 4 فائدے آپ کے سامنے بول رہے ہیں. یہ بات شروع ہوئی تھی. سب سے پہلی بات، سنت پر عمل کرے گا اللہ پاک روزی میں برکت دیتی. یہ سب سے پہلے لکھ کو رکھ لو، آج پریشانی سے چیز ہو. قرآن خوانیاں یہ وہ دعائیں سب کچھ کئی کو ہوتی ہے تو گھر میں برکت ہونے کر کچھ دینداری آندے کر کو نہیں پڑ رہے. قرآن کچھ اس کا اثر ہمارے اندر آ کر آخرت کی یاد ہمارے اندر تازہ ہو جائے، دنیا کی محبت ہمارے دل سے ختم ہو جائے، اللہ اس کے رسول کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو. یہ نیت سے شاید ہی کوئی پڑھاتا ہوگا گھر میں قرآن خوانی، ورنہ قرآن خوانی 2 مقصد سے، ایک مرا ہوا آدمی اسے ثواب پہنچ جائے اور دوسرا گھر میں برکت جھٹک کو چلے جائے. سوچو میں بول رہا ہوں صحیح ہے غلط ہے؟ یہی مقصد ہمارے کلام مجید پڑھانے میں یہی تو مقاصد رہ گئے ہیں. بہرحال سنتوں پر عمل کرو گے، پہلا فائدہ کیا ملے گا؟ روزی میں برکت ملے گی، اور دوسرا دین میں پختگی حاصل ہوگی، مضبوط رہے گا. برا ماحول کا اثر اس پر کچھ نہیں کر سکتا. برے ماحول میں چلا جائے گا تو اپنے ایمان کو بچا کر آ جائے گا.
اس لیے اپنے بچوں کے اندر سنت کی محبت، حضور کی محبت کو بٹھا دو اور سنتوں کی قدر ان کے دل میں بٹھاؤ اور ان کو عمل کرانے کی کوشش کرو۔ بچے ہیں بھلے ہی زور زبردستی سے کرو تاکہ ان کے اندر عادت ہو جائے۔ جب عادت ہو جائے گی تو پھر جس میدان میں بھی جائیں گے تو وہ سنت سے اپنی زندگی دور نہیں ہٹائیں گے۔ جب سنت پر استقامت آ جائے گی، دین میں پختگی ملے گی اور مرتد ہونے سے جو آج کل کا رونا ہے کہ بچیاں دین سے دور ہو رہی ہیں، مرتدہ ہو جا رہی ہیں، کافروں کے ہم نوا ہو جا رہی ہیں، یہ سارے کے ساری مشکلات، مصیبتیں، پریشانیوں کا حل بس ایک ہے، اپنی بچیوں کو سنت سے محبت دلاؤ اور اب حضور کی سنت پر عمل کراؤ۔ ہمارا ندی سنت کیا کہتے ہو؟ چند چیزیں سمجھیے، داڑھی رکھنا سنت ہے اور ایک دوسری چیزیں چند سی سنت ہے۔ ارے یہی ایک سنت نہیں ہے، بلکہ جو بھی طریقہ اپناؤ گے حضور کے طریقے کو اپناؤ، اس کو سنت کہتے ہیں۔ آج سنتوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں۔ دوسرا فائدہ دین میں پختگی۔ اپنی اولاد کو جہنم کا ایندھن نہیں بنانا چاہتے ہو، جہنم کا انگارہ نہیں بنانا چاہتے ہو، اپنی آل اولاد کو جنت کا مستحق بنانا چاہتے ہو، جنت کا حقدار بنانا چاہتے ہو تو ان چیزوں پر عمل کرو، ورنہ ماحول جیسے آ رہا ہے دن بدن جیسے قیامت کے قریب زمانہ جا رہا ہے، آپ اچھائیاں ایک دم دیکھنے کو نہیں ملے گی، برائیاں ہی برائیاں دیکھنے کو ملے گی، یاد رکھو، گمراہی دیکھنے کو ملے گی۔ اب وہ زمانہ ایک دم لوٹ کر نہیں آئے گا تو حضرت مہدی کے زمانے میں ہوگا، یاد رکھو، ورنہ دجالی چیزیں فتنے ہی فتنے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس سے پہلے میں نے بہت سارے فتنوں کا تذکرہ سنا تمہارے سامنے، قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کر دیا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت پیدا کریں گے۔ جب نیک لوگوں کے دل میں محبت پیدا ہوگی وہ تمہارے لیے دعائیں کریں گے۔ دل سے جو دعا نکلتی وہ اصل میں دعا، زبان سے نکلتا ہو تو اعلان ہوا، وہ حقیقی دعا نہیں ہے، ادھر وہ دل سے خوشی سے الفاظ نہ نکلے کوئی بات نہیں ہے، اس دل کی دعا کو اللہ سن رہا ہے، وہ ڈائریکٹ عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ تیسرا فائدہ ہوا۔ چوتھا فائدہ یہ ہے، فاجر بدکار لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک اس آدمی کے رعب کو ڈال دیتے ہیں، اس کے دل میں رعب، اس کا رعب دوسروں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، گنہگاروں کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، ہمارے شیخ الحدیث شیخ ثانی حضرت عبدالحق اعظمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جب تقسیم کا جب وقت ہو رہا تھا، کچھ لوگوں نے بہت زیادہ گڑبڑی کی اور فتنہ فساد مچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان لوگوں کو معلوم ہوا حضرت مجاہد آزادی حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فلاں جگہ سفر کر رہے ہیں، اور جگہ جگہ آپ نے جا کر بہت ساری چیزیں امت کو جگایا اور بہت ساری چیزیں آپ نے بتا رہے تھے۔ مخالفین ایک جگہ جب ریلوے اسٹیشن میں کسی جگہ حضرت کا اترنے کا ارادہ تھا، معلوم ہو گیا تو فلاں جگہ قیام ہے، تو بہت سارے لوگ ان کی مخالفت میں آ گئے تھے۔ جب حضرت کو پتہ چلا، ڈور کے پاس آئے اور آ کر ان بدبختوں سے کہا، کیا کرنا چاہتے ہو، تمہارا کیا ارادہ ہے، کیا ارادہ تمہارا ہے؟ جب حضرت اتنا کہا، سارا مجمع پر حضرت کے چہرے کا رعب ایسا پڑا کہ وہ خاموشی کے ساتھ اس جگہ سے چلے گئے۔ یہ سنتوں پر عمل کرنے کا فائدہ ہے۔ نیک لوگوں کے دل میں محبت، دشمنوں کے دلوں میں اللہ پاک رعب ڈال دیتے ہیں۔ کرنا چاہتا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ ساری چیزیں اللہ پاک دکھا رہے ہیں، اور حضور کی زندگی میں برکت ہی برکت ہے۔
جیسے کہ ہم نے سنا تھا جو بات چل رہی تھی، حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کر چلی مکے میں، اونٹنی کو بٹھایا، بیٹھے، ان کا شوہر آگے حارث، وہ سوار ہوئے، اونٹنی اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اللہ نے بتایا پیچھے تیرے پیٹھ کے پیچھے کیا ہے؟ میرا محبوب ہے، جن کے صدقے میں کائنات بنی ہے، رحمت العالمین۔ ارے امام الانبیاء پیچھے بیٹھے اور تو پیٹھ دکھا کر اس کے سامنے بیٹھ رہا ہے، یہ بے ادبی ہے۔ اللہ کو یہ بے ادبی پسند نہیں آئی، اس اونٹنی کو حکم فرما دیا جب تک میرا محبوب آگے نہ ہو تو اٹھنا ہی نہیں۔ وہ مار کھائی، کئی مار کھائی، مارا گیا، پیٹا گیا، لیکن اونٹنی اٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ کیا معلوم ہوا اس سے؟ خالی یہ تک معلوم ہوا حضور پیچھے بیٹھے، اٹھنی نہیں بیٹھی، اٹھی نہیں کر کو۔ ارے یہ تمہیں ہمیں سبق ہے۔ حضور کی نبوت سے پہلے کی حال یہ ہے کہ پیٹھ دکھایا ہوا تھا، بے ادبی ہے، اللہ کو پسند نہیں آیا، اونٹنی اپنی منزل پر جانے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ ان مسلمانوں کو اور ہم تمام لوگوں مسلمانوں کو، رہتی دنیا تک کے لوگوں کو اللہ نے بتایا جس طرح اونٹنے کا حکم نہیں میں دیا ہو، اسی طرح میرے محبوب کے دین کو تم پیٹھ دکھاؤ گے، تمہاری منزل مقصود تک تم نہیں پہنچ سکتے گے۔ ہماری منزل مقصود کیا منزل ہے؟ خالی گھر بنا کے ہو جانا اتنا کی، کیا بچے پیدا ہو جانا اتنا ہے؟ ارے ہر آدمی چاہتا ہے ہم آئیں جنت سے، دنیا میں وقتی طور پر ہیں۔ کئی لوگوں کی جوانی ختم ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، جو جوانی چلی گئی اب وہ کبھی آنے والی نہیں ہے، آئے گی نہیں کبھی۔ اب جو بڑھاپا آیا ہے یہ کبھی ختم نہیں، جب ختم ہوگا لے کر جائے گا۔ آج بعض لوگوں کو اعتراض، بڑے لوگوں کو گھر میں کوئی بھی کچھ دیکھتے نہیں، پوچھیں گے خبر میں ایسا پوچھیں گے، یاد رکھیں گے ویسا پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا، ساری زندگی کی کیفیت بتا دینا پڑے گا۔ ابھی وقت ہے، تیاری کر لو آخرت کی۔ یہ وقت گزر جانے کے بعد، آخرت کا مشاہدہ ہونے کے بعد، فرشتے نظر آنے کے بعد توبہ کرے گا، اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کرے گا، اس وقت ذرہ برابر بھی اللہ پاک مہلت نہیں دیتے، اور اس وقت کا ایمان بھی معتبر نہیں، اس وقت کی توبہ بھی معتبر نہیں ہے۔ موت آنے سے پہلے جب بالکل قریب وقت اللہ پاک آخرت کا جو پردہ ہے اس پردے کو ہٹا دیتے ہیں، اسے فرشتے نظر آ جاتے ہیں۔ مرنے سے پہلے بول رہا ہوں میں، مرنے سے پہلے اس بندے کو، ہر بندے کو فرشتے بھی نظر آ جاتے ہیں۔ فرشتے، اتنے فرشتے، آخرت کے مناظر، ساری چیزیں نظر آ جائیں گی۔ اس وقت اگر کوئی کہتا ہے، اس وقت اگر اپنی زندگی کی تبدیلی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ پاک کو قبول نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ ایمان غیب کی باتوں پر یقین کرنے کا نام ہے، حضور کی بات کو سچا ماننے کا نام ایمان ہے۔ ارے یہ غیب کا رہا، یہ تو مشاہدہ ہو گیا، مشاہدہ الگ ہے، ایمان الگ ہے۔ سمجھ رہے؟ مشاہدہ کا تو تمہیں مجھے دیکھ رہی، میں تم نہ دیکھو، یہ مشاہدہ، اس میں کا تو ڈاؤٹ ہے گی، مجھے بھی کیا کوئی ڈاؤٹ ہے، تم نہ بھی مجھے ڈاؤٹ نہیں۔ اچھا فرشتے نظر آ رہے ہیں، ٹھنڈے پہن بولتے ہیں نظر آ رہے ہیں، یہ ایمان ہے۔ نظر نہیں آنا یہ غیب کی باتیں ہیں، ہم نے مانا، اس لیے مانا کہ حضور نے فرمایا تو بات سچی ہے، ہم مان لیے۔ اونٹنی کو پیٹھ دکھایا، حضور کو پیٹھ دکھایا، اونٹنی چل نہیں سکی۔ تمہاری میری زندگی کی سواری، تمہاری میری زندگی حضور کی دین کو پیٹھ دکھانے پر کیسے چلے گی؟ ہر آدمی غور و فکر کر لے۔ ہمیں کہاں دکھانی حضرت؟
کہاں دکھا رہے؟ قدم قدم پر دکھا رہا ہے، قدم قدم پر دکھا رہا ہے۔ سر کے بال سے لے کر ناخن تک تو اپنے جسم میں غور و فکر کر لے، تیرا کتنا اپنی زندگی کو تو حضور کی سنتوں کے موافق بنایا اور کتنا بنانا باقی ہے، ہر آدمی غور و فکر کر لے۔ اللہ نے بتا دیا۔ جب پھر حضور کو آگے کیا، حلیمہ سعدیہ آگے ہوئی، گود میں حضور کو لیو دی تو حضور آگے تھے، اونٹنی چلنے لگی۔ خاوند نے کہا حلیمہ بات یہ ہے، اصل مجھے نظر یہ آ رہا ہے، مجھے معلوم یہ ہو رہا ہے، اس بچے کا مالک اس بچے کو پیچھے رکھنا نہیں چاہتا بلکہ ہر میدان میں آگے رکھنا چاہتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حلیمہ سعدیہ کے گھر پہنچے، پورے گاؤں میں خوشبو مہک رہی تھی، صرف گھر میں نہیں پورے گاؤں میں خوشبو ہی خوشبو مہک رہی تھی۔ اور یہ غریب گھرانہ، بکریاں چرانے والا غریب گھرانہ تھا ان کا، بکریوں میں دودھ تک نہیں تھا۔ جب حضور پہنچے اللہ پاک نے اسے انتظام فرمایا، بکریوں کی تھنوں سے، اونٹنیوں کی تھنوں سے دودھ نکل آیا اور ان کے گھر کے سارے برتن دودھ سے لبریز ہو گئے۔ خاوند نے کہا حلیمہ یہ تو بچہ بڑا برکت والا ہے، آج ہم کتنی غربت میں رہتے تھے، بھوکے سویا کرتے تھے، لیکن اس بچے کی برکت سے اللہ پاک نے ایسے ہمیں دودھ سے ہمارے برتنوں کو لبریز کر دیا۔ حضور کا پہنچنا یہ برکتیں تھا، اللہ پاک نے بتا دیا میرے محبوب کی زندگی برکت ہی برکت ہے اور ان کے طور طریقے میں برکت ہی برکت ہے۔ سنت میں برکت، بدعت میں زحمت، گمراہی یہ اچھائی، یہ روشنی وہ اندھیرا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جگہ سے دودھ پلایا گیا تقسیم ہو گئی، دوسری طرف آپ پیتے نہیں تھے، بتانا یہ تھا اللہ پاک نے ایسے انتظام فرما دیا آگے چل کر میرا محبوب یہ دنیا والوں کو انصاف قائم کرے گا، انصاف کی تعلیم دے گا۔ کل کے دن کوئی معترض اعتراض بھی نہ کر سکے کہ آپ نے ایسا کیا، ابھی آپ بالکل دودھ پیتے بچے تھے، لیکن اللہ پاک نے ایسا انصاف کا قائم، ایسا انصاف آپ کے اندر ڈال دیا تھا۔ آپ کے ساتھ آپ کا ایک رضائی بھائی عبداللہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرف سے پہلی مرتبہ دودھ پلائے گا، پھر دوسری طرف حلیمہ چاہتی تب بھی آپ جو ہے نوش نہیں فرماتے تھے۔ اللہ نے بتا دیا میرا محبوب انصاف قائم کرنے والا ہے۔ آج انہی کے کلمہ پڑھنے والے امت کے بعض لوگ جو ہے انصاف تو دور کی بات، بہنوں کا حق ختم، جائیداد میں ہڑپ، زمینت کائیں کی زمین رہتے سے ادھر سے ادھر گھچٹ لیتا ہے، اور کوئی پوچھنے گا تو لڑائی کے لیے پڑ جاتا ہے۔ ارے تمہارے ہمارے محبوب کی تعلیم دیکھو، دودھ پینا دوسری طرف کا گوارا نہیں کیا۔ آج ہم ان کا کلمہ پڑھنے والے، ہمارے اندر کیا حالت ہے، انصاف ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ دوسروں کا پیسہ لے لیا تو دینا تو مشکل، قرض لیتا نا بڑی خوشی سے لیتا ہے، مہربانی سے دے دو بھائی، ایسا پوچھا تو دیتا سامنے والا، تو کیا جو دے رہے نہیں نہ کر دیتا ہے، نہیں دیتا۔ میں کہتا ہوں جس طرح عاجزی سے تو نے لیا، اسی طرح عاجزی کے ساتھ اپنا پیسے کو واپس کرو۔ نہیں کرتے، بیچارہ پوچھ دیا کیا جو ہے کھا لیتی، کیا لوگوں کے سامنے ہم نے عزت نکال دیے۔ یہاں عزت کا تجھے ڈر لگ رہا ہے، قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا وہاں عزت کا پالودہ جب نکلے گا تب پتہ چلے گا۔ ہمارے نبی کی تعلیمات تو دیکھو، ہر سال 12 ربیع الاول آتا ہے، سیرت میں خوش ہوتے ہیں، ہر سال کچھ نہ کچھ سنتیں ہمارے اندر آ جائے، انشاءاللہ بولو کچھ نہ کچھ حضور کی سنتاں ہمارے اندر آ جائے، روزانہ نہیں سال میں کچھ نہ کچھ ہمارے اندر آ جائے اور آخر اس پر استقامت ہو جائے تو زندگی کتنی بنے گی۔ جیسے کہ میں نے 4 فائدے بتائے، یاد ہے 4 فائدے؟ سنتوں پر بہت سارے فائدے، ان میں سے بڑے 4 فائدے میں آپ کے سامنے تذکرہ فرمایا۔
جو چاروں فائدے کی ہر آدمی کو ضرورت ہے، سو یہ 4 فائدے ایسے ہیں، ان میں سے کسی ایک فائدہ کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے پر برکتیں ہی برکتیں تھیں۔ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جاتی اور دوسروں کی بکریاں سیراب نہیں ہو کر آتی تھی، لیکن حضور کی جو حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جاتی پیٹ بھر کر آتی۔ لوگ کہنے لگتے، ارے اپنے بچوں کو کہتے، ارے تم اپنی بکریوں کو، اپنے جانوروں کو وہاں چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ یہ اللہ کا انتظام تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی۔ پھر 2 سال کے بعد حضور کو لے کر آئی، لیکن حلیمہ سعدیہ کہتے میرے دل میں یہ تمنا تھی، اس لیے کہ مدت رضاعت 2 سال ہے، دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ قرآن میں اس کو بتایا ہے 2 سال دودھ پلانے کی مدت بتایا گیا ہے، بچے کو 2 سال تک دودھ پلانے کی۔ حضرت پوڈران ڈال رہی نا، اس کا نقصانات بھی دیکھ رہے ہیں، میں اس کے بارے میں بولنا اچھا بھی دکھتا نہیں مجھے۔ ماں کا دودھ میں جو طاقت ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ خیر اب وہ دوسری بات ہو جائے گی۔ 2 سال کے بعد مدت رضاعت ختم ہوئی، حلیمہ سعدیہ لے کر مکہ مکرمہ آئی، کہتی ہے میرا دل چاہتا تھا کہ آمینہ دوبارہ مجھے اس بچے کو واپس بھیج دے، اس لیے کہ اس بچے کی برکتیں ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم غریب گھرانے کے تھی، یہ بچہ جب ہمارے گھر میں قدم رکھا برکتیں ہی برکتیں ملی، ایسا نہ ہو کہ بچہ پھر واپس چلا جائے تو برکتیں بھی ختم ہو جائیں، اس لیے چاہتی یہ تھی کہ دوبارہ اور مجھے خدمت کا موقع آمینہ اماں آمینہ مجھے دے دے، اس لیے وہ دل میں یہ چاہتی تھی کسی بھی طرح واپس پھر مجھے یہ بچہ اور خدمت کے لیے مجھے مل جائے۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا، جب وہاں پر پہنچے مکہ مکرمہ میں بیماری کی ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، تو خود حلیمہ کہتے ہیں میں نے خود حضرت آمینہ سے کہنے لگی بچہ چھوٹا ہے، مکے میں بیماری وبا پھیلی ہوئی ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے اور چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے اور اس بچے کو میرے حوالے آپ فرما دے تاکہ میں اس کی اور خدمت کروں، ایسا نہ ہو بیماری کا کچھ جو ہے شائبہ اس بچے کو لگ جائے اور بیماری اس بچے کو پکڑ لے، اس لیے میں چاہتی ہوں اماں مجھے پھر دوبارہ خدمت کے لیے آپ واپس مجھے دے دیں۔ تمنا کرنے لگی، ریکویسٹ کرنے لگی، درخواست پیش کرنے لگی، اتنا بولی کہ آمینہ کے اماں آمینہ کے دل میں رحم آ گیا۔ ماں تو ماں ہوا کرتی ہے، کون اپنے بچے کو دور کرنا چاہتی، لیکن اتنا وہ ریکویسٹ کرنے لگی، اتنا درخواست اور اتنا کہنے لگی، حضرت آمینہ نے اجازت دے دیا۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، ماں کے سامنے اگر کوئی یہ بولے بچہ بیمار ہو سکتا ہے تو ماں کا دل نرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھی ہوتا نہیں ہوتا؟ ماں اپنی خواہشات کو بچوں کی پرورش پر، بچوں کی اچھائی پر ماں اپنی خواہشات کو قربان کر دیتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ ماں قربان کر دیتی ہے۔ تو جب کہا بچہ بیمار ہو سکتا ہے، بچہ صحت مند ہے، بیماری پکڑ لینا ایسا نہ ہو، تو آمینہ نے اجازت پھر دے دی، پھر اور 2 سال کے لیے حضور کی خدمت کا حضرت حلیمہ سعدیہ کو پھر وہ شرف حاصل ہوا کہ 4 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر پر رہے۔ اور یاد رکھ علماء فرماتے ہیں اللہ چاہتا، حلیمہ سعدیہ غریب گھرانے کی تھی، اللہ چاہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کو کسی محل میں بھی پرورش فرماتا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی۔ پرورش فرمائی نہیں فرمائی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش کہاں فرمائی؟ محل میں فرمائی۔ تو اللہ چاہتا تو اللہ کو کیا جو ہے مشکل تھا، اللہ پاک ایسے حالات بھی بتا سکتا تھا، بنا سکتا تھا، اللہ کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے انتخاب فرمایا اپنے محبوب کی پرورش کے لیے غریب گھرانے کا انتخاب فرمایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، مالدار گھرانے میں جاتے تو لوگ ان کی برکتوں کو تسلیم نہیں کر سکتے تھے، غریب گھرانے میں بھیج کر اللہ پاک
نے بتا دیا میرا محبوب برکت والا ہے، یہ جس جگہ بھی جائے گا برکتیں ہی برکتیں ہیں، میری خوشی ہی خوشی اور میری رحمت ہی رحمت نازل ہوگی۔ لوگوں بتا دیا، سارے لوگوں کو بتا دیا، تم لوگ اپنی زندگیوں میں، اپنی نسلوں میں، اپنی جو دنیا کی مال میں، اپنی ہر چیز میں برکتیں چاہتے ہو تو میرے محبوب کے طریقے کو لے کر آؤ، میں تمہیں برکتیں ہی برکتیں دوں گا۔ اب ہمارے اندر اللہ فیصلہ دے دیا، ہم نے کیا ہونا؟ خدا کی رحمت برکتیں ہونا، تو اپنی زندگی کو حضور کے طریقے پر لاؤ، نہیں روتے رو ہو رانی کتا کما کہاں آ رہا کی کہاں جا رہا کی معلوم ہو رہا نہیں، حضرت لاکھوں کے روپے کمانو کہاں جا رہا کی نہیں معلوم۔ یہ سنت سے دوری کی نحوست ہے، وہ نحوست اس وقت ختم نہیں ہوتی جب تک تم اپنی زندگی کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں آتے، تب تک وہ نحوست ختم نہیں ہوگی، وہ بھی ختم نہیں ہوتی، مر کر بھی چلے جاؤ گے تب بھی نحوست ختم نہیں ہوگی، وہ نحوست تمہاری خبر میں بھی ساتھ رہے گی، حشر میں بھی ساتھ رہے گی، پھر نحوست کا انجام قیامت میں دیکھ لو کیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو لوگ سنت نے پڑھے سنت پڑھے۔